اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے، عقل مند کہتا ہے، وہ کبھی عقل حاصل کر نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو ناقص سمجھیے، پھر کمال حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیے، تو پھر اس کا طریقہ ہے۔ لیکن جو آدمی کہتا ہے کہ بس میں ہوں تو میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں سمجھدار ہوں، تمام معاملات پہ میں سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں، یہ شخص بے وقوف ہے۔ اور کیوں کہ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ دیکھیں، عقل کوئی اور چیز ہے۔ ہمارے پشتوں میں شعر ہے کہ رحمان بابا کا ہے غالباً کہ دنیا پکار کے ہر سڑے عاقل دے، اوچے سڑے پہ سڑے کی گی آغا عقل لا بل دے۔ کہ دنیا کے کاموں میں تو ہر شخص یعنی سمجھتا ہے، ہر سڑے عاقل دے، لیکن انسان جس سے انسان بنتا ہے وہ عقل کچھ اور، کوئی اور عقل ہے۔ تو بہرحال انسان، آپ کو میں نے بتایا کہ انسان ناقص ہے، انسان کمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ نے کمال حاصل کرنے کی کوشش نہ کی یا کوشش کے راستے پر نہ چلے تو آپ ناقص رہ جائیں گے، اور جو انسان ناقص رہا وہ ناکام ہے، وہ ناکام انسان ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے، آج کا جو میرا موضوع ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو یہ احساس ہو، یعنی اپنی بے مائیگی کا احساس ہو، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں مجھے کچھ اور حاصل کرنا ہے جو اس وقت مجھے حاصل نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع مہیا کیے ہیں، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن۔ صرف قرآن اور کتاب آپ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن والا بھی چاہیے، جو عملی طور پہ آپ کو قرآن کا ایک نمونہ پیش کرے، اور پھر آپ اس کی شاگردی اختیار کر لیں، اس کی عقل کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھے، اس کی حکمت اور دانائی کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھے، اور اس کی باتوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں قرار دیں، اور پھر اس کا اتباع کریں۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے نا، جو پیغمبر کی باتیں ہیں اس کو ہم ایسی حیثیت نہیں دیتے، نہ اس پر یقین کرتے ہیں، بس ایسے ہی بس یعنی بہت تضحیک آمیز سلوک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ۔ بہرحال تو آپ یعنی کمال اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بغیر آپ کی کامیابی مشکل ہے، تو آپ نے جانا ہوگا صاحب کمال کے پاس۔ اپنے زمانے میں صاحب کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر پیغمبر تھے، لیکن ان کے بعد جو ہے، اب حضور کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے صاحب کمال شخص کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ استادی اور شاگردی کے بغیر تو آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے آپ نے بی اے کر لیا ہے، لیکن جب آپ ایم ایس کریں گے یا ایم اے کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر استاد سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور کتابوں سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اور متعصب لوگ جو ہیں، وہ آج کے زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ استادی اور شاگردی نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی استاد کی تلاش میں نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے۔ نہیں، قرآن اور حدیث یہ تو دونوں اب کتابوں میں ہیں نا۔ آپ کو ایک عملی شخص چاہیے جو وارث نبی ہو، اور وہ علماء حق ہیں، وہ اللہ والے ہیں، جن کی صحبت کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، وہاں بیٹھنا ہوگا، ان سے تعلق قائم کرنا ہوگا، ان سے سیکھنا ہوگا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم پیروی کرو ہر اس شخص کی جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے، ایک اللہ والا آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اور بس جب مل جائے تو اس کے پیچھے چلنا ہوگا،
اس کو کہنا بھی ہوگا کہ بھئی میں نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جب یہ اقرار وغیرہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اس سے ہدایت لے کے زندگی گزارنی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک بات اور پوچھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان اور مومن میں فرق۔ دیکھیں، مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے۔ مسلمان کہتے ہیں زبانی طور پر دعویٰ کرنے والے شخص کو دین اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے آپ مسلمان کہیں گے، اس پر کوئی اور فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے۔ جو شخص بھی کلمہ گو ہے، ایون کوئی آپ کو سلام بھی کہے تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم جو تمہیں سلام کرے اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو یہاں تک ہمیں کہا گیا ہے، یعنی ہر کلمہ گو کو ہم مسلمان کہیں گے۔ اب باقی رہا ایمان۔ ایمان کا تعلق دل کے یقین سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مسلمان کا تعلق زبان کے اقرار سے ہے، مومن کا تعلق دل کے اقرار سے ہے، دل کے یقین سے ہے۔ ایمان جب دل میں داخل ہو جائے، جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے، یہ شخص جو ہے مومن ہے قرآن کی روح سے۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو کیونکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ مومن وہ شخص جس کے دل میں ایک یقین ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اسلام کے طریقے کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یعنی یہ دل سے یقین ہو۔ آج تو ہمارے دل میں یہ یقین نہیں ہے، لہٰذا اسلام کے طریقے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ پیغمبر کے طریقے پر ہمارا دلی یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہاں ہوں گے، ایک اللہ کے پیغمبر ہوں گے اور بس ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے، بس ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ دل سے ہم آج یقین نہیں رکھتے، پیغمبر کی حیثیت کو دلی طور پر ہم تسلیم نہیں کرتے۔ پیغمبر کی حیثیت کیا ہے کہ وہ آپ کا رہنما ہو، آپ اس کے نقش قدم پر چلیں، اتباع رسول اور اطاعت رسول میں آپ کا وقت گزرے۔ بہرحال مومن کی خصوصیات پوچھی گئی ہیں۔ مومن کی خصوصیات، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل سے پورا ایمان، پورا یقین ہو اس میں کہ میرا خالق اللہ ہے اور میری منزل اللہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو، جو یعنی جیسا کہ آپ کو سورج نظر آتا ہے نا، اس طریقے سے اس کا یقین ہو کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر اللہ کی مرضی سے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اسلام میرا دین ہے۔ رضیت بالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا جو راضی ہو گیا۔ من ذاق طعم الایمان اور من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا جو کہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے۔ رب کا مطلب معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب، اور اسلام میرا دین ہے، یعنی میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ شخص جو ہے ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اور یہ ایمان کی خصوصیات یہ ہیں کہ دل سے آپ کا نبی پر یقین ہو، اسلام پر یقین ہو، اور اپنے اللہ پر یقین ہو کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے۔ بہرحال اس میں ایک اور یعنی اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو پہلا میرا موضوع تھا نا کہ انسان، دیکھیں انسان ناقص ہے اور یہ اس کو کمال حاصل کرنا ہے، لیکن میں ایک 5 منٹ کا میں اور آپ کو یہ بتاؤں گا ایک وقفے کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم